السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیسا پکا یقین تھا، یقین کامل تھا۔ اس طرح کے واقعات تو بہت ہیں اور دل بھی چاہتا ہے کہ بہت سارے واقعات سناؤں، مگر آج اس طرح کی تیسری ویڈیو بنانے کے بعد پھر آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ تو چلتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو درداء، آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کر وہی بات کہی تو انہوں نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر تیسرے آدمی نے آ کر بھی وہی بات کہی تو اس کو بھی یہی کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا آگ تو بھڑکی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی لیکن وہاں جا کر بجھ گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی میرے گھر کو جلنے نہیں دیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے ابو درداء، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی کون سی بات زیادہ عجیب ہے۔ پہلے آپ نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا، پھر بعد میں آپ نے کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا میں نے چند کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، جو آدمی صبح کو یہ کلمات کہہ لے گا شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کلمات میں نے ویڈیو میں بھی لگا دیے ہیں اور ویڈیو کے آخر پر دوبارہ بھی لگا دوں گا، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، یاد کر لیں اور اس کا اہتمام یقین کے ساتھ کریں۔ اور وہ کلمات اور دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ پر میں نے توکل کیا، تو محترم عرش کا رب ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہ ہوا اور جس کو چاہا وہ نہیں ہوا۔ برائیوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف بزرگ و برتر اللہ ہی سے ملتی ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ایسے ہی ایک اور مختصر واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے روم پر حملہ کرنا تھا تو ہرقل روم کی طرف سے مقامی علاقہ میں گورنر تھا یا اس علاقہ کا ذمہ دار تھا۔ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن احم سے کہا اللہ کی قسم یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہو یہ بھی اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ
ہرکل کا ملک روم بھی ہم تم سے ضرور لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں لشکر بھیجنے کا اہتمام کر رہے تھے، مشوروں میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود لشکر لے کر جائیں یا اپنا نائب کسی کو مقرر کر کے لشکر بھیجیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری رائے یہ ہے چاہے آپ خود جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو ہوگی، آپ رضی اللہ عنہ کی مدد ضرور ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں خیر کی بشارت دے، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی عمدہ ہے، تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ راستہ میں جا رہے تھے تو راستہ میں شیر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کا کان پکڑ کر مروڑا اور اس کو راستہ سے ہٹایا تو اس سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں غلط نہیں کہا ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالی وہ چیز ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اگر ابن آدم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنے علاوہ کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ان تینوں واقعات میں مشترک بات یہ ہے کہ ہر ایک کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر کامل اور 100% یقین تھا، اور اس کا گمان تک نہیں تھا، اس کا وہم تک نہیں تھا کہ شاید ہو کہ شاید نہ ہو، شاید والی وہم و گمان والی تو بات ہی نہیں تھی، کامل یقین تھا۔ اسی لیے صحابہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے رہے، اور ہم چونکہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے شاید ویسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم نہ تو عمل کر پاتے ہیں نہ اس عمل کے صحیح فوائد حاصل کر پاتے ہیں۔ اس لیے ایسے یقین کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس کے پیچھے عمل کی قوت آ جائے، جس سے عمل کے پیچھے قوت آ جائے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ہم بھی اپنے دین کی باتوں کو دوسروں تک پھیلائیں کہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے رب تعالیٰ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین بڑھے گا، یقین بنے گا اور یقین جمے گا۔ صحابہ کرام نے یہ کام کر کے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا کہ وہ ایسے یقین کے ساتھ بات کرتے تھے کہ دوسرا ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم بھی اس بات کو عہد کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تمام کے تمام لوگوں میں پھیلائیں گے تاکہ ماننے والے یقین کے ساتھ مانیں اور نہ ماننے والے مجبور ہو کر اس کو ماننے پر آ جائیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے جیسے کہ نیکی کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کی بات کا کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کی بات کو پھیلانا بھی نیکی ہے اور آگے پہنچانا بھی نیکی ہے۔ گزارش ہے کہ ان گزارشات کو، اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور ان کو بھی ایمان بنانے کی محنت پر لگائیں تاکہ ہمارا ایمان بنے، یقین ہمارا مضبوط ہو، اللہ رب العزت اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا ہمیں یقین آ جائے تاکہ ہمارے عمل کے پیچھے یقین کی قوت آ جائے اور ہم پورے یقین کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔